ہر سال 25 دسمبر کو دنیا بھر میں عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ کرسمس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ عیسائی عقیدے کے مطابق 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن ہے، لہٰذا اسی خوشی میں وہ اس دن کو بطور عید مناتے ہیں۔ لیکن کیا 25 دسمبر واقعی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن ہے، یا پھر یہ کسی بت پرست اور مشرک قوم سے لی گئی ایک بدعت ہے؟ کیونکہ پورے عیسائی لٹریچر اور عہد نامہ جدید میں کرسمس کے حوالے سے کہیں بھی کوئی ذکر موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ بائبل میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ یعنی عیسائیت میں شامل کی جانے والی یہ ایک ایسی بدعت ہے جس کا حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن اس دن مذہب اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے نام پہ جو خرافات انجام دی جاتی ہیں، اس کا عیسائیت سے تو کیا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ اس ایک دن میں اتنی شراب نوشی کی جاتی ہے جتنا پورا سال نہیں کی جاتی۔ شراب نوشی کی وجہ سے اس دن ہونے والے حادثات کی شرح پورے سال کی بنسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ مغربی ممالک میں کرسمس کو ایک مذہبی تہوار سے زیادہ عیاشی کا موقع تصور کیا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف امریکہ میں کرسمس کے موقع پر تقریباً 7 سے 8 ارب ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں۔ شروعات میں اس تہوار کو کینڈلز جلا کر سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس میں نئی خرافات شامل ہوتی چلی گئیں، جیسا کہ کرسمس ٹری، سینٹا کلوز، میوزک، ڈانس پارٹیز اور شراب نوشی وغیرہ۔ اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ کے یوم پیدائش کے نام پر ہو رہا ہے۔ کرسمس کے لفظی معنی پر غور کریں تو یہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، یعنی کرائسٹ اور ماس۔ کرائسٹ کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ماس کا مطلب ہے اجتماع یا ایک جگہ جمع ہونا۔ یعنی کرسمس کا مطلب ہے حضرت عیسیٰ کے لیے ایک جگہ پر جمع ہونا۔ کرسمس کی ابتدا کی بات کریں تو 4th سینچری سے پہلے کرسمس کا کوئی تصور بھی موجود نہیں تھا، اور شروعات میں کرسچنز صرف ایک ہی تہوار یعنی ایسٹر منایا کرتے تھے۔ لیکن پھر 4 صدی عیسوی کے آغاز سے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی یاد میں اس تہوار کو منانا شروع کر دیا۔ پروفیسر ہاربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ، جو ورلڈ وائڈ چرچ آف گاڈ کے بانی تھے، ان کا کرسمس کے حوالے سے کہنا تھا کہ لفظ کرسمس کا مطلب مسیح کی رسم ہے، اور اس تہوار کا عیسائیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ بت پرست اقوام کے ذریعے عیسائیت میں داخل ہونے والی ایک ایسی بدعت ہے جو کہ نہ تو عہد نامہ جدید سے ثابت ہے اور نہ ہی بائبل سے۔ کرسمس کی تاریخ کے حوالے سے عیسائی فرقوں کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ تاریخ کلیسا میں کرسمس کی تاریخ کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہی۔ کچھ عیسائی فرقے 6 جنوری کو کرسمس مناتے ہیں، کچھ 7 جنوری کو، جبکہ کچھ فرقے 19 جنوری کو کرسمس کا تہوار مناتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش کسی بھی ذریعے سے کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے، لیکن قرآن پاک اور بائبل جیسی دونوں مقدس کتابوں سے یہ بات عین ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش موسم گرما میں ہوئی، جبکہ دسمبر گرمی کا نہیں سردی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکی ہوئی کھجوریں کھانے کا حکم دیا۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ کھجوریں سردی میں نہیں بلکہ گرمی کے موسم میں پکتی ہیں۔ سورہ مریم میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ اتنے میں ہی ان کو آواز آئی، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، پس تو کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کی کتاب بائبل سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت یا تو گرمی میں ہوئی یا پھر بہار میں، کیونکہ بائبل کے مطابق جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس رات کچھ چرواہے ارد گرد اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، جبکہ نومبر سے فروری تک چرواہے رات کے وقت اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال نہیں کرتے، بلکہ ان مہینوں میں وہ اپنے مویشیوں کو حفاظتی باڑوں میں لے جاتے ہیں۔
عیسائیت میں کرسمس کو ایک مقدس مذہبی تہوار کی حیثیت حاصل ہے۔ اگرچہ عیسائی قوم کی اکثریت 25 دسمبر یعنی کرسمس کو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے منسوب کرتی ہے، لیکن عیسائیت سے تعلق رکھنے والے کچھ حقیقت پسند مکاتب فکر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن نہیں، بلکہ یہ دیگر بت پرست اور مشرک اقوام سے لی گئی ایک بدعت ہے۔ انسائکلوپیڈیا امریکانا میں کرسمس کے موضوع پر لکھے گئے ایک آرٹیکل میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ کرائسٹ چرچ کی ابتدائی صدیوں میں کرسمس منانے کا کوئی تصور بھی موجود نہیں تھا۔ 4 صدی عیسوی کے آغاز سے لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی یاد میں اس تہوار کو منانا شروع کر دیا۔ 5ویں صدی عیسوی میں مغربی کلیسا نے اس تہوار کو اس دن منانے کا حکم دیا جب قدیم اہل روم یعنی بت پرست لوگ اپنے سورج دیوتا کا جنم دن 25 دسمبر کو منایا کرتے تھے۔ ایک اور تاریخ دان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ نمرود جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا، اس کی عبرتناک موت کے بعد اس کی ماں نے اہل بابل کے لوگوں میں اس عقیدے کو پھیلانا شروع کر دیا کہ نمرود ایک دیوتا تھا۔ نمرود کے یوم پیدائش پر اس کی ماں نے اعلان کیا تھا کہ نمرود ہر سرسبز درخت پر آئے گا اور وہاں تحائف چھوڑ کر جائے گا، یعنی یہیں سے کرسمس ٹری کی ابتدا ہوئی۔ اس طرح ہر سال 25 دسمبر کو لوگوں نے نمرود کی سالگرہ کو بطور عید منانا شروع کر دیا۔ ان تمام باتوں سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ 25 دسمبر یا کرسمس سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ ایک من گھڑت روایت ہے۔ بائبل میں بھی مشرکین کے تہواروں، عیدوں اور میلوں میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو، تم دیگر اقوام کی روش اختیار نہ کرو۔ بدعت کے حوالے سے ایک مقام پر فرمایا گیا کہ بدعت کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ گزشتہ کچھ سالوں سے کرسمس کی مقبولیت یورپی ممالک کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں بھی بڑھتی جا رہی ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اب اگر بحیثیت مسلمان ہم اس بات پر غور کریں کہ جب ہم کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو جانے انجانے میں ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ عیسائی عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی اور اسی خوشی میں وہ اس دن کو عید کے طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یہ انتہائی شرکی عقیدہ ہے اور ایسے کفری الفاظ زبان سے ادا کرنے پر انسان پر کفر و شرک لازم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سنگینی سے شاید بہت سے مسلمان بھی ناواقف ہیں۔ اس معاملے کی سنگینی کا اندازہ آپ قرآن پاک کی ان آیات سے لگا سکتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بیہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ بحیثیت مسلمان عیسائیوں کے اس تہوار میں شریک ہو کر یا ان کو کرسمس کی مبارکباد دینے سے ہم لاشعوری طور پر اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ نے بیٹا جنا، کیونکہ عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور مشرکین عرب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں مانتے تھے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ کفار کے رسم و رواج اور ان کے طور طریقوں کو اپنانا کسی بھی صورت جائز نہیں۔ اس حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ کرسمس ڈے پر ایک دوسرے کو میری کرسمس یا ہیپی کرسمس کہہ کر وش کرنا سراسر شرک ہے، لہٰذا خود کو اور اپنے ارد گرد لوگوں کو اس گناہ سے بچائیں، کیونکہ شرک ایک ایسا سنگین گناہ ہے جس کی توبہ کیے بغیر انسان اگر مر جائے تو اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔
Thanks for watching this video. Allah Hafiz.